تو آج ہم جو ہے قرآن کی کلاس لے رہے ہیں. قرآن یعنی کہ پارہ 2 کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، جس سے کم کانوں سے ہو کر تو ہمارے قرآن گزرے. اور قرآن کو سننا بھی بہت بڑی نیکی ہے. اگر جو ہم قرآن سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، فضل ہے کہ ہم گانے نہ سن کے قرآن کی طرف آئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم جو ہے فالتو چیزوں سے ہٹ کر قرآن کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے. تو جو لوگ بھی قرآن سنتے ہیں تو انہیں ہی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ میرے پر مہربانی ہے جو میں اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہا ہوں، ورنہ میری کیا بھی ساتھ کہ میں اللہ کے دنیا میں چاروں طرف دیکھے گناہ ہی گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول کریں. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ 2. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. دیکھیے اب سورہ بقرہ چل رہی ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے احکام بتائے ہیں کیسے ہمیں اپنی لائف گزارنی ہے، کیا چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، ساری چیزیں قصاص ساری چیزوں کا اس میں آتا ہے سورہ 2 پارہ نمبر 2 میں. اور جیسے احکام کس کو دیے گئے تھے؟ بنی اسرائیل کو، پھر وہی احکام ہمیں دیے گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ وہ تو فیل ہو گئے تھے، اب ہماری باری ہے کہ ہم دیکھو کس قدر اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں یا انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں. جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی کہ پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے اور ہمارے اوپر بھی، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اور یعنی کہ روزے رکھنے سے انسان میں کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. کتنی ہے گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ اس طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا کفارہ ادا کر دیں. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی کا کوئی نیکی کرے تو اس کے حق میں بہتر ہے. اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے، یعنی کہ روزے چھوڑنے میں بہتری نہیں ہے، کفارہ دینے میں بہتری نہیں ہے. سب سے زیادہ بہتری کس میں ہے؟ روزے رکھنے میں. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اب دیکھیے رمضان کے مہینے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے قرآن میں ہی. یہ کون سا رمضان مہینہ کیا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. تو دیکھیے قرآن کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مہینے کے ہم سے روزے رکھواتا ہے. جو سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حائل ہے جو صحیح راستے کے دکھاتی ہے اور حق و باطل کے درمیان ڈوٹک فیصلے کر دیتی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی. لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھے. اور اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزے کی گنتی پوری کر لو. اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے اس پر اللہ کی تکبیر کہو اور تاکہ تم شکر گزار بنو. اب دیکھیں روزے کی کتنی اہمیت ہے. اگر جو ہم روزے نہیں رکھ پاتے اس مہینے میں، ہم سفر پر ہیں، ہماری طبیعت خراب ہے، تو گنتی اور دنوں میں پوری کر لیں. روزے رکھنا ہی زیادہ افضل ہے کفارہ دینے سے. اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بہت ہی پیاری آیت ہے. اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کر لے اور مجھے پر ایمان لائے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے. یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں اور ہمارے دل میں ڈاؤٹ ہوتا ہے نا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں نہیں سن رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈاؤٹ بھی ہمارا کلیئر کرا دیا کہ جب میرے بندہ مجھے پکارتا ہے، بندہ ہو یا بندی ہو، جب مجھے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا، ایک منٹ کی بھی اللہ تعالیٰ نے دیری نہیں لگائی. اللہ تعالیٰ کا میں سنتا ہوں، ان کی بات کا جواب بھی دیتا ہوں، لیکن ان کو بھی تو چاہیے نا میری بات مانے. اللہ تعالیٰ کی بات کس میں ہے؟ قرآن میں. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم سے کرنے کے لیے کہی ہے وہ اس چیزوں کو ہم کریں. تو یہی تو ہے یہی تو ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری بات مانیں اور تقوی اختیار کریں، تبھی تو ہدایت پر آئیں گے نا. پھر وہ اگر جو زندگی میں کوئی مشکل بھی آئے گی تو بھی سکون میں رہیں گے کہ میرے رب کی طرف سے ہے، اس میں بھی بہتری ہے میرے لیے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہماری ہر بات اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، چھوٹی بڑی ذرا سی بات بھی اللہ تعالیٰ ہماری سنتے ہیں.
تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، اور تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرمائی، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفیدی دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، یعنی کہ سحری کے وقت تک۔ اس کے بعد رات کے آنے تک روزے پورے کرو، اور اپنی بیویوں سے اس حالات میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو یا اللہ کے مقرر کی ہوئی حدود میں، لہٰذا ان تجاویز نہ کرو۔ اس طرح اللہ نے اپنی نشانی لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو، یعنی کہ رشوت۔ لوگ آپ سے نئے مہینے کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجیے کہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں، یعنی کہ اب چاند کے بارے میں آتا ہے نا کہ ڈوبتے چاند شادی نہیں کرنی چاہیے، یا اگتے چاند شادی کرنی چاہیے، محرم کے چاند شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ والا چاند ایسا ہے، یہ والا چاند ایسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ چاند میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ چاند جو ہے، لوگ آپ سے نئی مہینے اور چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجیے کہ لوگوں کے مختلف معاملات اور حج کے اوقات معین کرنے کا ذریعہ ہے۔ بس صرف اللہ نے 2 ٹوک یہ بتا دیا۔ اب جو چیزیں ہم بناتے ہیں، ہم اپنے پیٹ سے گھڑتے ہیں کہ اچھا اس چاند میں یہ نہیں کرنا، اس چاند میں یہ نہیں کرنا، یہ سب اپنے پاس سے لوگوں نے بنا رکھی ہیں باتیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازے سے داخل ہوا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ دیکھیے پورا زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، اگر جو حج کرنے جا رہے ہیں، اگر جو ان کو گھر میں آنا ہے دوبارہ، تو گھر میں پیچھے سے آتے تھے، دیوار پھانگ کے، یا پھر پیچھے کے دروازے تھے، مین دروازے سے نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مین گیٹ سے ہی آنا چاہیے، اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بہت سے کیا کہتے ہیں مسلمان تو جنگ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں تو صرف جہاد ہے، جہاد کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ بے فالتو میں زیادتی نہ کرو، لوگوں کو مارتے نہ پھرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دے رکھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات فرمائی۔ اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہیں تمہیں نکالا تھا۔ اب دیکھیے یہ بات بہت سے جو ہیں اس چیز کا بھی وہ کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں تو ایسے قتل کرنے کی بات ہے۔ اب یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ قریش کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کر دیا، ان کو قتل کیا، قتل عام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے تمہیں نکالا، اب تمہیں ان کو ایسے ہی نکالنا ہے۔ اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے، یعنی کہ اب فتنہ کیا ہے، یعنی کہ پھوٹ ڈالنا ہے۔ فتنہ جو ہے سنگین برائی ہے، اور تم میں سے مسجد حرم کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں۔ ہاں اگر وہ اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو، ایسے کافروں کو سزا یہی ہے۔ ہاں اگر وہ اس میں لڑائی شروع کریں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو، ایسے کافروں کی سزا یہی ہے۔ یعنی کہ اگر جو کوئی قریش جو ہے مسجد حرم کا بھی احترام نہیں کر رہے اور وہاں بھی تم سے جنگ کر رہے ہیں، تو تم بھی پھر ان سے جنگ کرو اور پھر جو ہے ان کو قتل کرو جیسے وہ تمہیں قتل کر رہے ہیں۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی کہ اگر جو وہ رک جائیں، لڑائی نہ کریں، تو تم بھی رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے اس آیت میں بھی بہت سے کہتے ہیں کہ تمہیں جنگ کر، مسلمانوں کو تو صرف جہاد، مسلمان تو جہادی ہوتے ہیں، کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کے قرآن میں دیکھیے جتنی بھی جنگیں شروع کی ہیں، جنگ بدر ہوئی وہ بھی کافروں کی طرف سے تھی، جنگ احد بھی کافروں کی طرف سے تھی۔ مسلمانوں نے کون سی جنگ، مطلب مکہ فتح بھی کتنی بنا جنگ کے اللہ تعالیٰ نے کرا دیا، ایک دم بنا کسی لڑائی کے جو ہے مکہ فتح ہوا۔ تو مسلمان لڑنا نہیں چاہتے، مسلمانوں کو تو جب مسلمانوں پر کوئی حملہ کرے گا تو وہ چپ تھوڑی نہ بیٹھیں گے، وہ بھی کچھ نہ کچھ کریں گے نا اپنے بچاؤ میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر جب کوئی جو باز آ جائے تو تم بھی باز آ جاؤ۔ اور پھر ظلم کس پر ہونا چاہیے؟ جو ظالم ہو،
حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حج و عمرہ اللہ کے لیے پورا ادا کرو۔ ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزہ یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دے، یعنی کسی کوئی پرابلم ہوتی ہے، گنجا نہیں ہو سکتا تو وہ صدقہ دے سکتا ہے۔ پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ کا فائدہ بھی اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دے۔ ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، اور 7 روزے اس وقت تک جب تم گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرم کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حج کے چند متعین مہینے ہیں، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ ان کو کوئی فحش بات کرنے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی گالی گلوچ، اور تم پر جو کوئی نیکی کرے گا اللہ اسے جان لے گا۔ اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو میرے نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ دیکھیے جو کوئی انسان حج کرنے جا رہا ہے تو اس کو فالتو چیزوں سے بچنا چاہیے، گالی گلوچ، فالتو غیبت، چغلی، ہر چیز سے اسے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ ویسے تو یہ کام نارملی بھی کرنے چاہیے، لیکن کیونکہ ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی توفیق دے رہے ہیں تو ہمیں اور زیادہ تقویٰ کرنا چاہیے۔ اور زاد راہ ساتھ لینا مطلب کھانے پینے کی چیزیں، بہت سے کیا کرتے تھے کہ کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں ساتھ نہیں لے جایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اللہ تعالیٰ گیپ سے مدد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں وعدہ کیا ہے، تو یہاں اپنی چیزیں اپنے آپ اپنے ساتھ رکھنی ہوتی ہیں۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات میں روانہ ہو تو مشعر حرم کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو۔ یہ دیکھیے حج کی آیت ہے، جب کوئی حج کرنے جاتا ہے اس کو زیادہ سمجھ آئیں گی، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اس جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں حج پر زیادہ سے زیادہ کیا مانگنی چاہیے؟ مغفرت، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو بخشنے والے ہیں، اور زیادہ ہم دنیا کے چکر میں نہ پڑیں، دنیا مانگتے رہو اور آخرت کو ہم غافل ہو جائیں۔ پھر جب تم اپنے حج کا کام پورا کر چکے ہو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ کیا کرو۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے بہت سے آپ نے سنے ہوں گے باپ داداؤں کس طریقے سے تذکرہ کرتے ہیں، اچھا میرے باپ یہ تھے، میرے دادا کی اتنی پراپرٹی تھی، کس طریقے سے تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اسی طریقے سے میرا تذکرہ کرو، مجھے یاد کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے۔ اور بہت سے لوگ کیا فرماتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، صرف دنیا کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں بچتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ساتھ میں کہ مجھ سے اس طرح مانگو، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا بھی بھلی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم مینا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو، پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص 1 دن میں بعد جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ تفصیل اس لیے ہے کہ جو تقوی اختیار کرے وہ تم سب سے زیادہ تقوی اختیار کرو، یعنی کہ اس لیے ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور تم سب سے زیادہ تقوی اختیار کرو، اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے کر جمع کیا جائے گا۔ یعنی کہ انسان کو سب سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایک شخص اور
لوگ میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر اللہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن میں سے سب سے زیادہ کٹر ہے، اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کر دے، حالانکہ اللہ فساد پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو تو نخوفت اس کے گناہ پر آمد کر دیتی ہے، یعنی کہ نحوست جو ہے اس کے گناہ پر آمد کر دیتی ہے، چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی، اور یقین رکھو کہ وہ بہت برا بچھونا ہے۔ اور وہ دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کے خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر مہربان ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ اخنس بن شریف نامی ایک شخص تھا جو مدینہ منورہ میں آیا تھا، اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی چکنی چپڑی باتیں کی اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ایمان لانے کا اظہار کیا، لیکن جب واپس گیا تو راستے میں مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دی اور ان کے مویشیوں کو ذبح کر ڈالا۔ یہ آیت اسی پس منظر میں نازل ہوئی تھی۔ البتہ یہ ہر قسم کے منافقوں پر پوری اترتی ہے۔ اب ایسے لوگ، یہ اس کی بھی بات ہے، اور ہر قسم کے منافق بہت سے کیا کرتے ہیں، بات بہت اچھی لگتی ہے لیکن جب ان کو دیکھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ تو ایسے لوگ ہماری لائف میں ہوتے ہیں۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایسا نہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ مانو، قرآن کا کچھ حصہ نہ مانو، یا کچھ جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے وہ اسلام کی بات مان لو اور جو اچھی نہیں لگ رہی وہ مت مانو۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی کہ اگر جو اسلام پر پورے کے پورے داخل نہیں ہوں گے، کہیں بھی ہم چوکیں گے وہاں شیطان ہمیں اچک لے جائے گا اور وہیں ہمیں کمزور کر دے گا، اور وہیں ہم جو ہے ناکام ہو جائیں گے۔ پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر تم ان کے بعد بھی راہ راست سے پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ روشن دلائل کیا ہے؟ یہ قرآن۔ یہ کافر ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے موجود ہو اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہوں اور سارا معاملہ چکا دیا جائے؟ یعنی کہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے، اس سے پہلے ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے، آخرت کو نہیں دیکھیں گے۔ حالانکہ آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف تو لوٹ کر رہیں گے۔ چلیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں میں صرف ٹرانسلیشن پڑھا رہی ہوں، تفسیر نہیں۔ تفسیر میں دوسری کلاسز میں لیتی ہوں، جو میں قرآن کی کلاس ڈالتی ہوں جس میں قرآن کی اسکرین دکھائی دیتی ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں، کیونکہ 2-3 آیت میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے، 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں، اور میں نے صرف یہاں پڑھا جو ہے یہ میں نے صرف ٹرانسلیشن پڑھی ہے، تفسیر نہیں پڑھی، بس تھوڑا بہت بتا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اس سے ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ قرآن میں ہے کیا، اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرما لے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، سمیعنا واتانا غفرانک ربنا و الیک المصیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔